العظیم ثنا بشر کے لیے ہے، بشر ثنا کے لیے، تمام حمد و سزاوار ہے خدا کے لیے۔ عطا کے سامنے یا رب خطا کا ذکر ہی کیا، تو عطا کے لیے ہے، بشر خطا کے لیے۔ وہ رنگ لائی ہے تیری رحمت سرے محشر کے، بے زباں بھی ترسنے لگے خطا کے لیے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور العینین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حسنین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، احسن الخالقین بھی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کونین نبی الحرمین صاحب مشرقین والمغربین، حضور نور مجسم شفیع معظم تاجدار مدینہ راحت و قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ، قائد المرسلین و خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کے دربار بار بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ و گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو تمہارے نبی کی شان میں بے ادبی کرے، تمہارے نبی کی شان میں گستاخی کرے، فاقتلوہ، اسے قتل فی النار کرو، من سب صحابی فجلدو، اور جو میرے صحابہ کرام کو برا بلا کہے اسے کوڑے مارو۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان امین برہان رشید میں مومنین کو حکم دے رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو تم میرے نبی کو رائنا کہہ کے مت بلاؤ، مت پکارو۔ پچھلے چند جمعۃ المبارک سے ہم نے سیدنا جبریل امین، سیدنا میکائیل، سیدنا اسرافیل کا ذکر کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ آج بحسب وعدہ حضرت اسرائیل کا ذکر کرنا تھا، لیکن 3 دن یا 4 دن پہلے ایک دردناک خبر سامنے آئی۔ انڈیا میں ایک ملونہ نے حضور علیہ السلام کے لیے ایسے لفظ استعمال کیے جو حضور علیہ السلام کی شان کے لائق نہیں۔ صرف انڈیا میں نہیں، آپ اگر غور کریں پچھلے 4-5 سالوں میں کوئی نہ کوئی گستاخ کسی نہ کسی ملک سے، شہر سے یا حضور کے خاکے بنا دیتے ہیں، یا حضور کے نام کی فلمیں بناتے ہیں، یا حضور علیہ السلام کے خلاف قلم اٹھاتے ہیں، یا میڈیا پر بیٹھ کر، ٹی وی پر بیٹھ کر حضور علیہ السلام کی ذات پر ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو انبیاء اور رسولوں کی شان کے لائق نہیں ہوتے۔ افسوس ہمیں اس بات کا تو ہوتا ہے کہ ہم مسلمان موجود ہیں اور پوری دنیا میں سب سے بڑی آبادی بھی مسلمانوں کی ہے،
لیکن اس کے باوجود ہمیں 3 طرح کے مسلمان ایسی جگہ پہ نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے مسلمان وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم امن پسند ہیں، ہم فتنہ نہیں چاہتے۔ اللہ پاک نے ہمارے نبی کو 18,000 عالمین کے لیے رحمت للعالمین نبی بنا کر بھیجا۔ حضور نے اپنے فلاں دشمن کو معاف کر دیا، فلاں کو معاف کر دیا، فلاں کو معاف کر دیا۔ تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہو، تم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، لہذا تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی گستاخ رسول کو معاف کر دو۔ اور جب ان کے خاندان میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے یا ان کے باپ کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے یا ان کی ماں کو کوئی برا بھلا کہتا ہے یا ان کے بزرگوں کو کوئی برا بھلا کہتا ہے، سب سے پہلے ہتھیار اٹھانے والے بھی یہی ہوتے ہیں، سب سے پہلے قانون ہاتھ میں لینے والے بھی یہی ہوتے ہیں، سب سے پہلے تیر و تلوار چلانے والے بھی یہی ہوتے ہیں، سب سے پہلے خون کی ندیاں بہانے والے بھی یہی ہوتے ہیں۔ ہم اس وقت ان سے یہی سوال کرتے ہیں کہ دین تو امن کا نام ہے، دین تو سلامتی کا نام ہے، نبی نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا، تو بھی اپنے دشمن کو معاف کر دے۔ جب باپ کی عزت کا مسئلہ ہے، ہتھیار اٹھا لیتے ہیں، زبانیں باہر نکال لیتے ہیں۔ اگر یہی بات نبی کے اوپر آ جائے تو کہتے نبی رحمت للعالمین تھے، نبی نے اپنے دشمن کو معاف کر دیا، لہذا معاذ اللہ تم بھی معاف کر دو۔ ہم کہتے ہیں بالکل ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تاریخ کا صفحہ صفحہ اس بات کی گواہی دیتا ہے، نبی نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا، لیکن کوئی ایک صحابی دکھاؤ جس نے نبی کے دشمن کو معاف کیا ہو۔ صحابہ نے صفوں سے چن چن کر نبی کے گستاخوں کو قتل فی النار کیا۔ پھر دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو اس بارے میں نہ بات کرتے ہیں نہ کلام کرتے ہیں، اگر اللہ ان کو توفیق دے دے جمعہ پڑھنے آ بھی جائیں، جمعے کے بعد وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ جو علماء ہوتے ہیں یہ دہشت گردی سکھا رہے ہیں، یہ علماء آپ کو قتل و غارت سکھا رہے ہیں، یہ علماء معاذ اللہ آپ کو ہتھیار اٹھانے کی تعلیم دے رہے ہیں، یہ علماء آپ کو اس خلاف کر رہے ہیں کہ ملک کا امن برباد ہو، ملک میں امن نہ ہو، ملک میں سکون نہ ہو۔ یعنی خود بھی نبی کی عزت پہ کوئی بات نہیں کریں گے، گستاخ رسول کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، اور جو بندہ یہ کام کر رہا ہے، یہ مشن کر رہے ہیں، کوشش کریں گے اس کے مشن کو کیسے روکا جائے، اس دین کے کام کو کیسا روکا جائے۔ لیکن تیسری طرف ہمیں وہ بھی مسلمان نظر آتے ہیں جنہیں علم ہوتا ہے کہ آج نبی کی شان میں خاکے چھاپے گئے، یا آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی ہو گئی ہے، ان کی راتوں کی نیند چلی جاتی ہے، ان کی بھوک مٹ جاتی ہے، کھانے کو دل نہیں کرتا، پینے کو وہ پانی نہیں پیتے، اپنی اپنی توفیق کے مطابق اپنے گھروں سے باہر نکل آتے ہیں، میڈیا کا استعمال کر کے گستاخ رسول کو جواب دیتے ہیں۔ بعض ایسے مجاہدین ہیں جو گھروں پہ باہر نکلتے ہیں، ان کے خلاف نعرہ بازی کرتے ہیں، ہمارا ان مجاہدوں کو سلام ہے، اور ہم ان کی طرف مخاطب ہو کر اتنا کہتے ہیں اگر تمہیں وہ گستاخ اتنے پسند ہیں، ہمیں یہ مجاہد اتنے پسند ہے، قیامت کے دن تمہارا حشر ان گستاخوں کے ساتھ ہو، ہمارا حشر مصطفیٰ کے غلاموں کے ساتھ ہو۔ یہ وہ مجاہد ہیں جو حضور کی شان کے لیے نکلتے ہیں، حضور کی عزت اور ناموس کے اوپر پہرا دیتے ہیں۔ چوتھی قسم کے وہ لوگ ہیں، مسلمان ہیں، جو کہتے ہیں گستاخی تو انڈیا میں ہوئی ہے، گستاخی تو امریکہ میں ہوئی ہے، گستاخی تو ہندو نے کی ہے، گستاخی تو کرسچن نے کی ہے۔ آپ پاکستان میں بیٹھ کے تقریریں کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی سڑکیں بلاک کر رہے ہیں، آپ پاکستان میں بیٹھ کر تحریریں لکھ رہے ہیں، گستاخی تو اس ملک میں ہوئی ہے۔ ہم کہتے ہیں ملک ان کے باپ کا نہیں ہے، ساری کائنات کا مالک میرا تے تیرا مصطفیٰ ہے، یہ ان کے باپ کی کوئی وراثت نہیں ہے۔
رہی بات کہ ہم کیوں بولتے ہیں، یوسف علیہ السلام کی جب بولی لگی، ایک بڑھیا آ گئی، بڑے بڑے تاجر موجود تھے، بڑے بڑے بادشاہ تھے، بڑے بڑے وزیر موجود تھے. انہوں نے کہا ماں پیسے ہیں؟ فرمائے نہیں. آپ کے پاس مال ہے؟ انہوں نے کہا مال بھی نہیں ہے. سونا ہے؟ سونا بھی نہیں ہے. چاندی ہے؟ کہا چاندی بھی نہیں ہے. فرمایا پھر یوسف کو کیسے خریدو گی؟ فرمایا خریدنے نہیں آئی، صرف اس لیے کھڑی ہو کل قیامت کے دن میرا نام یوسف علیہ السلام کے خریداروں کی صفوں میں آ جائے. ہم جمعے میں ان کے خلاف خطاب کرتے ہیں، ان کے خلاف ریلیاں نکالتے ہیں. ہماری صرف اور صرف نیت یہ ہوتی ہے قیامت کے دن مصطفیٰ کے غلاموں میں میرا بھی نام آ جائے تو تیرا بھی نام آ جائے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، گستاخی کسے کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو میرے نبی کو رائنا مت کہو. رائنا کا ایک معنی بنتا ہے رعایت کرنے والا، اور رائنا کو اگر کھینچ کے پڑھا جائے تو معنی بنتا ہے بکریاں چرانے والا. اگر نیک بیٹا ہو، حلالی بیٹا ہو، وہ اپنے باپ کی گستاخی برداشت نہیں کرتا. تے بیٹی نیک تے پاکیزہ ہو، وہ اپنے ماں کی گستاخی برداشت نہیں کرتی. شاگرد نیک ہو، وہ اپنے استاد کی گستاخی برداشت نہیں کرتا اور کہتا ہے میرے باپ کے بارے میں یہ لفظ نہ کہو، میری ماں کے بارے میں یہ لفظ نہ کہو، میرے استاد کے بارے میں یہ لفظ نہ کہو، میرے شیخ و مرشد کے بارے میں یہ لفظ نہ کہو. اللہ کو مصطفیٰ سے اتنا پیار ہے، اللہ نے قرآن میں فرما دیے نبی کے غلاموں میرے نبی کو رائنا مت کہو. رائنا کا معنی ہے بکریاں چرانے والا، رائنا کا دوسرا معنی ہے رعایت کرنے والا. جبکہ احادیث میں موجود ہے کہ میرے اور تیرے رسول نے بکریاں چرائی ہیں، بلکہ آپ نے یہاں تک کہہ دیا، فرمایا 3 جانوروں کا اثر انسان کے اوپر پڑتا ہے. آپ نے فرمایا جس کے پاس اونٹ ہوگا اس کی طبیعت میں سختی ہوگی. آپ ابھی بھی عرب میں چلے جائیں، عربی اونٹ پالتے ہیں، ان کی طبیعت میں سختی ہے. فرمایا یہ سارا کا سارا اثر اونٹ کا ہے. آپ نے فرمایا جس کے پاس گھوڑا ہوگا اس کے مالک کی طبیعت میں غرور تے تکبر ہوگا. آج جس نے بھی گھوڑا پالا ہوا ہے اس کا اثر مالک کے اوپر ہے، اس کی طبیعت میں غرور تے تکبر ہے. آپ نے فرمایا بکری کا اثر انسان پہ پڑتا ہے، انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے. اس لیے 1.25 لاکھ نبیوں میں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکری نہ پالی ہو، تاکہ امت کے لیے دل نرم ہو جائے، امت کے لیے دل مہربان تے شفیق ہو جائے. آپ نے فرمایا میں نے بھی بکریاں پالی ہیں، اس لیے پالی ہیں، ایک تو میری امت کے لیے تعلیم کے سبق بن جائے، دوسرا امت کے دل میں جانوروں کی محبت پیدا ہو جائے. اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو نبی نے بکریاں چلائی ہیں. لا تقولوا رائنا، لیکن نبی کو چرواہا نہیں کہنا. آپ نے نہیں کہنا کہ یہ نبی بکریاں چراتا رہا، یہ نبی بکریاں چرانے والا ہے. کیوں؟ علماء فرماتے چرواہا حقیر سمجھا جاتا ہے، چرواہے کو ذلیل سمجھا جاتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا وہ لفظ ہی میرے نبی کے لیے استعمال نہ کرو جس میں حقارت ذلالت پائی جاتی ہے. اس کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں خطاب کر رہے ہیں، کئی میل دور جنگ ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ کافر حضرت عمر کے غلام کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں. آپ نے مسجد میں بیٹھ کے کہا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو. حضرت ساریہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، تمام جمعہ پڑھنے والے حاضرین بیٹھے ہوئے تھے، کوئی دائیں دیکھ رہا ہے، کوئی بائیں دیکھ رہا ہے.
کہ مسجد میں ساریہ نظر نہیں آ رہا. حضرت عمر کس کو آواز دے رہے ہیں؟ جمعے کے بعد ساریہ واپس آیا. فرمایا ساریہ کہاں گئے تھے؟ کہا میں تو جنگ لڑنے گیا تھا. فرمایا پھر کیا ہوا؟ فرمایا کافر پیچھے سے حملہ کرنے والے تھے. اچانک حضرت عمر کی آواز آئی, اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو, ہم نے پیچھے دیکھ کے کافروں کو قتل فی النار کر دیا. عمر میرے نبی کا غلام ہے, بیٹھا مسجد میں ہے, کوسوں میل دور اپنے غلاموں کو دیکھ رہا ہے, اپنی آواز پہنچا رہا ہے. اگر نبی کا غلام منبر پہ بیٹھ کر اپنے غلاموں کو دیکھ سکتا ہے, غلاموں کا نبی روزے میں بیٹھ کر اپنے دیوانوں کو بھی دیکھ سکتا ہے. آپ کی آواز کی. فرمایا ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو, کافر حملہ کرنے والے ہیں. کہتے حضرت عمر کی آواز نے ہمیں بچا لیا. جب یہ کرامت مشہور ہو گئی, آپ کے بچپن کا دوست آ گیا. اس نے کہا عمر پاک ایک بات بتاؤ, اور بچپن میں آپ کی بکری گم جاتی, آپ کا اونٹ گم جاتا, میں تلاش کر کے دیتا, آپ کو بکری نہ ملتی, آپ کو اونٹ نہ ملتا. آج کیا بات ہے, منبر پہ بیٹھ کر اتنے دور دیکھتے بھی ہو, اتنے دور آپ کی آواز جاتی ہے, وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کل یاری تیرے ساتھ ہی بکری بھی نہیں ملتی. جب سے مصطفیٰ کا غلام ہوا ہو, بیٹھا حضرت عمر منبر پہ ہوتا ہے, مدینے کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, مدینے والے کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. اس نے حضرت عمر کو چرواہا کہا. علماء کہتے ہیں یہ حقارت کے لیے ہے. چرواہے کو ذلیل سمجھا جاتا ہے, حقیر سمجھا جاتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا یہ لفظ نہ استعمال کرو. علماء نے بعض نے لکھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا, اے ایمان والو نبی کو رائنا نہ کہو. کیوں؟ فرمایا رائنا غلام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, رائنا نوکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, رائنا اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو حقیر ذلیل ہو. جیسے بڑا آدمی کہتا اوے میری بات سنو, اوے فلاں فلاں کو بلاؤ, ہاتھ اٹھا کے بلاتا ہے, اوے کہہ کے بلاتا ہے. اہل عرب کا دستور ہے, جب بھی وہ کسی حقیر یا ذلیل کو بلاتے تھے تو وہ کہتے تھے رائنا, او رائنا ہماری بات سنو. اب صحابہ حضور کے پاس جاتے اور کہتے یا رسول اللہ رائنا, اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائے. تو کافر کہتے تھے یا رسول اللہ رائنا, کھینچ کے پڑھتے تھے. رائنا بمانا ہے بکریاں چرانے والا. اے نبی کل تک تو بکریاں چراتا تھا, آج تو امت کا نبی بن گیا ہے. اللہ نے قرآن بنا کے نبی کے سینے میں نازل فرما دیا, اے مسلمانوں آج کے بعد تم نے میرے نبی کو رائنا کہہ کے نہیں پکارا. کہتے ہیں رائنا رعونت سے ہے, اور رعونت کا معنی بنتا ہے غرور تے تکبر. جس میں غرور ہوتا ہے, جس میں تکبر ہوتا ہے, اسے رائنا کہا جاتا ہے. میرے نبی نے تو ساری زندگی غرور تکبر ہی نہیں کیا. اسرافیل نبی کی بارگاہ میں آئے, 3 دن میرے نبی کے گھر میں کھانا نہیں پکا. عرض کی اللہ کے رسول رب نے آپ کی طرف بھیجا ہے, اللہ نے سلام بھیجا ہے, تو سلام کے ساتھ یہ پیغام بھیجا ہے, بادشاہت والی نبوت چاہتے ہو یا عاجزی والی نبوت چاہتے ہو؟ اگر آپ ایک اشارہ کرو ہم سارا مدینہ سونا بنا دیں گے, ہم پہاڑ سونے کے بنا دیں گے, ہم شجر اور حجر کو سونے کا بنا دیں گے. آپ نے فرمایا اسرافیل میرے رب کو سلام دینا, اور سلام کے ساتھ یہ پیغام دینا, میں بادشاہت والی نبوت نہیں چاہتا, عاجزی والی نبوت چاہتا ہوں, کیونکہ عاجزی اللہ کو بھی پسند ہے, اللہ کے رسول کو بھی پسند ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں لفظ رائنا صرف کافروں نے کہا, اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا, اللہ نے قرآن بنا دیا, فرمایا میرے نبی کو رائنا نہ کہو. آج جو ہمیں سبق دیتے ہیں وہ گستاخی اس نے کی ہے, آپ کیوں بول رہے ہیں, آپ کیوں کلام کر رہے ہیں؟ میں نے کہا گستاخی کافروں نے کی ہے, اللہ نے قرآن کیوں بنا کے نازل فرمایا؟ اللہ نے کیوں مومنین کو حکم دیا نبی کو رائنا نہیں کہنا,
نبی کے لیے یہ لفظ بھی نہیں استعمال کرنا. اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ آپ سمجھتے گستاخی اس کو کہتے ہیں کوئی بندہ کسی کو گالی گلوچ دے دے. نہیں، علماء کہتے ہیں کہ دو بندے آپس میں لڑ پڑے، ایک نے دوسرے کو مارا، دوسرے نے پہلے والے کو مارا، اور دوسرے نے پہلے والے کو کہا تو بکریاں چرانے والا ہے. جیسے گاؤں میں کہہ دیتے ہیں تو اونٹ چرانے والا ہے، تو گائے چرانے والا ہے، تو بکریاں چرانے والا ہے. اس نے اپنی عزت بچاتے ہوئے کہا میرا نبی بھی بکریاں چراتا تھا. علماء کہتے اس کو کوڑے مارے جائیں. بھئی نبی نے بکریاں چرائی ہیں، احادیث میں موجود ہے. چرواہا کہا ہے، حرج کیا ہے؟ فرمایا چرواہے کی عزت نہیں ہوتی ایسا لفظ جس میں ذلت پائی جائے، انبیاء کے خلاف بولا جائے، وہ انبیاء کی شان میں گستاخی ہوتی ہے. میں دوسری مثال دے دیتا ہوں جو پاکستان میں اکثر بولی جاتی ہے. یہ بڑا یتیم ہے، یہ بڑا مسکین ہے، یہ بڑا معذور ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں. وہ آگے سے کہتے ہیں میں بھی یتیم ہوں تو میرا نبی یتیم ہے. علماء کہتے ہیں اس کو بھی کوڑے مارو. حالانکہ نبی کی ولادت نہیں ہوئی، آپ کے سر سے اللہ نے باپ کا سایہ اٹھا لیا. میرے نبی چند ماہ یا چند سال کے تھے، آپ کے سر سے ماں کا سایہ اٹھا دیا. بچپن میں یتیم بھی ہو گئے، مسکین بھی ہو گئے. فرمایا لفظ یتیم حقارت کے لیے بولا جاتا ہے، یہ نبیوں کی شان میں گستاخی ہے. آپ اور میں اگر یتیم ہو جائے اور یتیمی کا اطلاق، علماء فرماتے جب تک بچہ بالغ نہیں ہے اس کو یتیم کہہ سکتے ہیں. آپ اس کو مسکین بھی کہہ سکتے ہیں. اگر بچہ یا بچی 12 سال یا 14 سال سے اوپر ہے، باپ بھی نہیں ہے ماں بھی نہیں ہے، علماء کہتے یتیم نہیں ہے، یہ جوان ہو گئے، ان پہ یتیمیت کا اطلاق نہیں ہوتا. علماء سے پوچھا پھر نبی کو یتیم کیوں پیدا کیا؟ فرمایا یتیم اس لیے پیدا کیا تاکہ نبی کا کوئی دوسرا بھائی نہ ہو، کوئی لوگ یہ نہ سمجھے ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آ گیا، ایک رسول کے بعد دوسرا رسول آ گیا ہے. ہمارے علماء نے اس کا خلاصہ یہ لکھا، فرمایا اللہ پاک نے نبی کو یتیم اس لیے پیدا فرمایا تاکہ کوئی چھوٹا یہ جرأت نہ کرے یہ محمد میرا بڑا بھائی ہے. کتابوں میں لکھا ہے نبی کی عزت ایسے کرو جیسے بڑے بھائی کی جاتی ہے. فرمایا کوئی چھوٹا یہ نہ کہے یہ میرا بڑا بھائی ہے، یہ نبی کی توہین ہے، اس لیے اللہ نے نبی کو یتیم پیدا فرمایا. ابو جہل نے جب دیکھا باپ کا سایہ نہیں ہے، ماں کا سایہ نہیں ہے، اس نے میرے اور آپ کے نبی کے سر انور کے اوپر لاٹھیاں ماری، حرم پاک میں میرے اور آپ کے نبی کو لہولہان کر دیا. عمر 8 کے 9 سال ہے میرے نبی کی، آپ سر جھکا کے کعبے کے پاس رو رہے ہیں. سید الشہداء امیر حمزہ کی لونڈی نے دیکھا، دوڑتی ہوئی آپ کے چچا کے پاس گئی، اے چچا امیر حمزہ آپ یہاں بیٹھے ہو. ابو جہل آپ کے بھتیجے کو یتیم تے مسکین سمجھ کے مار رہا ہے. امیر حمزہ کہتے ہیں میں پلٹ کے آیا، میں نے ابو جہل کو ویسے مارا جیسے اس نے میرے مصطفیٰ کو مارا. بعد میں نبی کے پاس آیا، میں نے اپنے نبی کے آنسو صاف کیے، میں نے سینے کے ساتھ لگایا، میں نے کہا بھتیجے فکر نہ کر میں تیرا بدلہ لے کر آ رہا ہوں. میرے نبی نے رو کے کہا چاچا میں نبی بدلہ لینے نہیں، میں نبی معاف کرنے کے لیے آیا، بدلے کے لیے میں نہیں آیا. فرمایا جس نے کہا میں بھی یتیم تھے میرا نبی یتیم، فرمائی نبی کی شان میں گستاخی ہے. اسی طرح کسی نے کہا کہ تو ان پڑھ ہے، تو اسکول نہیں گیا، تو کالج نہیں گیا، اس نے اپنی عزت بچاتے ہوئے کہا نبی کون سا سکول اور کالج گئے تھے، میں بھی ان پڑھ ہوں تے معاذ اللہ میرا نبی بھی ان پڑھ تھا. علماء فرماتے یہ بھی گستاخی ہے، اس کو بھی کوڑے مارے جائیں گے. گالی گلوچ کا نام گستاخی نہیں ہے.
کہ آپ کہیں کہ ہم گالی لکھیں گے، ہم کارٹون بنائیں گے، ہم ان کے خلاف خاکے چھاپیں گے تبھی گستاخی ہوگی؟ نہ، ہر وہ لفظ استعمال کرنا جو انبیاء کی شان کے خلاف ہے، علماء کہتے ہیں یہ انبیاء اور رسولوں کی توہین ہے۔ اور یہ بات ایک بات ذہن میں رکھیے گا، آپ اگر کہتے ہم نہیں نکلیں گے، ہم آواز بلند نہیں کریں گے، ہمارے نہ نکلنے سے نبی کی عزت نہیں بچے گی، یہ کبھی نہ سوچنا۔ ہمارا نبی ہمارا محتاج نہیں ہے، ہمارا رسول ہمارا محتاج نہیں ہے، عزت دینے والی رب کی ذات ہے، عزت کی حفاظت کرنے والی رب کی ذات ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ فرمایا جو خدا قرآن کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح اس خدا کے بعض بندے ایسے ہیں جن کے ذریعے اللہ پاک مصطفیٰ کی عزت اور ناموس کے اوپر پہرا دلواتا۔ وہ بندے عام نہیں ہیں، وہ بندے بڑے خوش نصیب بندے ہیں، چاہے تو اللہ ایک مچھر سے نمرود کو ہلاک کر دے، چاہے تو ابابیل پرندوں سے اللہ پاک بڑے بڑے لشکروں کو برباد کر دے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ میرے نبی کے دیوانے کون ہیں، میرے نبی کی عزت پہ بات کرنے والے کون ہیں، میرے نبی کی ناموس پہ پہرا دینے والا کون ہے، پھر اللہ پاک انہیں بے شمار انعامات سے نوازتا ہے۔ ان میں سے میں چند مجاہدوں کا ذکر کروں گا۔ یہ ابو بکر صدیق کو یہ مقام ایسے مل گیا، ایک جنگ میں نبی کے ساتھ ہے، سامنے دشمن میں، دشمنوں کی صفوں میں آپ کا جوان بیٹا کھڑا ہوا ہے۔ جب لڑائی ہوئی سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے تلواریں اپنے بیٹے کے اوپر چلائی ہیں، بعد میں صلح ہوگی، بیٹے نے اسلام قبول کر لیا، باپ اور بیٹا ایک ساتھ روٹی کھا رہے ہیں، تو بیٹے نے کہا بابا 3 دفعہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے، تو 3 دفعہ باپ سمجھتے ہوئے میں نے اپنی تلوار نیچے کر دی۔ ابو بکر صدیق مسکرائے، فرمایا خدا کی قسم اگر میری تلوار کے نیچے ایک مرتبہ بھی آتا میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ بیٹے نے کھانا چھوڑ دیا، فرمایا بابا میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا یہاں باپ اور بیٹے کا مسئلہ نہیں تھا، عزت رسول کا مسئلہ تھا، اور عزت رسول کی خاطر صدیق تیرا سر کاٹ بھی سکتا ہے، اپنا سر کٹوا بھی سکتا ہے۔ ایسے مقام ملے ہیں، ایسے یہ مقام اور مرتبہ ملا ہے، یہی ابو بکر صدیق ہے، یہی انہوں نے اپنے باپ کے سر پہ پتھر مارا، لہو لہان کر دیا۔ باپ کا نام ابو قحافہ ہے، دوڑتا ہوا نبی کے پاس آیا، اے محمد آپ کا دین، آپ کا اسلام تو تعلیم دیتا ہے بزرگوں کی عزت کرو، بڑوں کی عزت کرو، بڑوں کا احترام کرو، بڑوں کی تعظیم کرو۔ آپ کے خلیفے نے پتھر مار کے مجھے لہو لہان کر دیا۔ آپ نے فرمایا صدیق نے کیا؟ جی آقا صدیق نے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا بلاؤ۔ ابو بکر صدیق آئے، آپ نے فرمایا واقعی تو نے پتھر مارا ہے؟ قال نعم یا رسول اللہ، ہاں میں نے مارا ہے۔ آپ نے فرمایا واقعی تو نے مارا ہے؟ قال نعم یا رسول اللہ، ہاں میں نے مارا ہے۔ آپ نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول ان ابا قحافہ سب النبی، اپنی ذات کے لیے نہیں مارا، اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی، میں نے اس کے سر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اور اگلے جملے آقا آپ تو پتھر کی بات کر رہے ہیں، لو دنات سیف منی لقتلت، فرمایا اگر میرے پاس تلوار ہوتی میں اپنے باپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، کیونکہ اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی۔ آگے سے میرے نبی نے تو کچھ نہیں کہا، قانون ہاتھ میں نہیں لینا ہے، اسلام امن کا نام ہے۔ امن کہاں جاتا ہے جب تیرے باپ کو کوئی گالی دے؟ امن کہاں جاتا ہے جب تیرا گربان پکڑے؟ امن کہاں جاتا ہے جب تیرے لیڈر کو گالی دے؟ قسمت کی بات ہے، آج بھی کچھ لوگ یزید کا دفاع کرتے ہیں، ہم سنی بیٹھ کے
امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، آج بھی وہ لوگ موجود ہیں اپنے لیڈر کا دفاع کرتے ہیں لیکن نبی کی عزت اور نموز کی بات نہیں کرتے۔ ہماری ایک ہی دعا ہے، قیامت کے دن تمہارا حشر لیڈروں کے ساتھ ہو، ہمارا حشر محمد مصطفیٰ کے ساتھ۔ اگلا مسئلہ سمجھو، آپ سمجھتے ہو جان چھوٹ جائے گی، گستاخی انہوں نے کی ہے، ہم نے جمعہ پڑھ لیا ہے، ہم نے فرض ادا کر دیے، نہیں، علماء فرماتے گستاخ رسول کی حمایت کرنے والا بھی گستاخ ہے، اس کو بھی نہیں صحابہ نے چھوڑا۔ یہ کس کتاب میں آپ نے پڑھا ہے نبی نے معاف کر دیا؟ اور نبی نے معاف کیا ہے، اصحاب رسول نے معاف نہیں کیا، اپنے دشمنوں کو انہوں نے معاف کیا۔ اللہ کی بات کر لیتے ہیں، فرعون ساری زندگی اللہ کے گلے شکوے کرتا رہا، فرمایا ٹھیک ہے، موسیٰ کے پیچھے بھاگا، فرمایا زمین اس کی لاش کو بھی قبول نہ کرنا، کیوں؟ فرمایا کل تک میرا دشمن تھا، آج میرے نبی کا دشمن بن گیا۔ نمرود ساری زندگی خدائی کا دعویٰ کرتا رہا، اللہ نے کچھ نہ کہا۔ نمرود جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا، اللہ نے مچھر کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ فرمایا اپنی گستاخی برداشت ہے، اپنے پیاروں کی گستاخی برداشت نہیں۔ کعب بن اشرف ایک کافر گزرا ہے، کافروں کا سردار، روز دربار لگا ہوتا تھا، دربار میں میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ ایک دن جمعہ ہو رہا، ایک صحابی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ وہ کعب بن اشرف نہیں ہے؟ جی۔ فرمایا اذ اللہ و رسول، وہ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے۔ آگے یہ نہیں کہا کہ وہ گالیاں دیتا ہے، اس طرح کی بکواسات کرتا ہے، نہ وہ سن سکتے تھے، نہ وہ برداشت کر سکتے تھے۔ اتنے میں محمد بن مسلمہ مسجد میں کھڑے ہوئے، اتحب یا رسول اللہ ان اقتلا، آقا آپ کو یہ پسند ہے میں اس کو قتل کروں؟ آپ چاہتے ہیں میں اس کا سر قلم کروں؟ میرے اور آپ کے نبی خاموش ہو گئے۔ ایک روایت میں آپ نے اس کو اجازت دی۔ محمد بن مسلمہ کعب بن اشرف کے پاس گیا، اس نے کہا کیسے آیا ہو؟ اس نے کہا میں نے نبی کا دامن چھوڑ دیا ہے، 5 نمازیں، 5 ٹائم وضو کرنا پڑتا ہے، زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، روزے رکھنے پڑتے ہیں، اسلام کی خاطر تلواریں اٹھانی پڑتی ہے، میں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ کعب بن اشرف بڑا خوش ہوا، سینے لگا لیا، دوستی یاری ہو گئی۔ چند دن بعد محمد بن مسلم آ گیا، کہا کعب بن اشرف مجھے ادھارے پیسے ضرورت ہے۔ اس نے کہا ادھار تو مل جائے گا، دستور کے مطابق میرے پاس گروی کیا رکھو گے؟ اپنی مائیں بیٹیاں میرے پاس گروی رکھو۔ کہا مائیں بیٹیاں نہیں رکھتا، لوگ کہیں گے 4 پیسوں کی خاطر عورتوں کو گروی رکھ دیا ہے۔ اس نے کہا اپنی اولاد میرے پاس گروی رکھو، مال زیادہ ہے، رقم زیادہ ہے۔ فرمایا لوگ تانے دیں گے 4 پیسوں کی خاطر اولاد کو گروی رکھا ہے۔ اس نے کہا اپنی تلوار، اپنی زرہ، اپنا اسلحہ میرے پاس گروی رکھو۔ فرمایا یہ ٹھیک ہے۔ اسلحہ سارا دے آیا، پیسے لینے کا ٹائم سیٹ ہو گیا کہ رات کو میں آؤں گا، رات کا ٹائم ہے۔ محمد بن مسلمہ نے آواز لگائی کعب بن اشرف باہر آؤ۔ کعب کی بیوی نے ہاتھ پکڑا، کعب کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا محمد بن مسلمہ ادھار لینے آیا ہے۔ اس نے کہا تو جانتا ہے محمد بن مسلمہ کون ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ نبی کا غلام تھا۔ فرمایا ظالم، یہ کل بھی نبی کا تھا اور آج بھی نبی کا ہے، یہ مرتے دم تک نبی کا رہے گا۔ اس نے کہا نہیں اس نے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا ہو نبی کا غلام تے دین کو چھوڑ دے، اور ہو نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا اور نبی کا دامن چھوڑ دے۔ ہم نے تو بڑے بڑے کافروں کو دیکھا ہے جنہوں نے ایک جھلک مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، یہ تو میرے نبی کا پرانا غلام ہے۔ اس نے کہا نہیں یہ میرا ہو گیا۔ جیسے ہی کعب باہر گیا تو محمد بن مسلمہ نے کہا یار تیرے بدن سے بڑی خوشبو آ رہی ہے، ذرا میرے قریب ہو۔ جیسے قریب ہوا کہتے تلوار اٹھا کے اس کے چتھڑے چتھڑے کر دیے۔ کئی سال گزر گئے، مروان کا دربار لگا ہوا تھا، ایک بابا کھڑا ہو گیا، پاکستانی بابا۔ اس نے پتہ ہے کیا کہا؟
اس نے کہا مروان یہ جو محمد بن مسلمہ بیٹھا ہے اس نے ایک گستاخ رسول کو قتل کیا، اچھا نہیں کیا۔ محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے، فرمایا یہ حکم میرے نبی نے دیا، میرے نبی نے مجھے کچھ نہیں کہا، ابو بکر نے کچھ نہیں کہا، عمر نے کچھ نہیں کہا، عثمان نے کچھ نہیں کہا، آج تو اس کی حمایت کر رہا ہے۔ اب سن، اس کو قتل کیا تھا نبی کے کہنے پر، تو نے گستاخ کی حمایت کی ہے، گستاخ کی حمایت کرنے والا بھی گستاخ ہے۔ اب انشاءاللہ میری تلوار ہوگی تو تیرا سر ہوگا۔ علاقے چھوڑتا رہا، وطن بدلتا رہا، محلے چھوڑتا رہا، آخر کار ایک دن گلی میں مل گیا، فآخذ جریدتاً، آپ نے چھڑی اٹھائی اور اس کا سر قلم کر دیا۔ فرمایا گستاخ کی حمایت کرنے والا بھی گستاخ رسول ہوتا ہے۔ اے مسلمان کی غیرت جاگے نہ جاگے، اللہ نے یہ کام سمندروں سے بھی لیا ہے، اللہ نے یہ کام جانوروں سے بھی لیا ہے۔ ایک عیسائی جو مذہب کو چھوڑ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، میرے نبی نے اسے اپنا قاتل بنا دیا، چند دن بعد مرتد ہو گیا، کہتے اس کی موت واقعی اس زمین میں دفن کرتے، رات کو لاش باہر آ جاتی۔ آپ پاکستان میں بھی دیکھ سکتے کئی مولویوں کے ساتھ یہ کام ہوا ہے، زمین نے لاش قبول نہیں کی، 3 جگہ دفن کیا۔ عیسائی کہتے تھے یہ نبی کے صحابہ کی سازش ہے، ساری رات عیسائی پہرا دیتے رہے، چوتھی رات پھر لاش باہر آئی، پھر انہیں سمجھ آیا ان الارض للہ ورسولہ، زمین بھی اللہ کی ہے تے اللہ کے رسول کی ہے۔ گستاخ رسول کو اگرچہ تو قبول کر یا نہ کر، نہ آسمان قبول کرتا ہے نہ زمین قبول کرتی ہے۔ رہی بات کہ نبی نے معاف کر دیا، میں کہتا ہوں آپ نبی کی بات کہتے ہو، اصحاب رسول نے چن چن کے مارا ہے۔ معاذ سے معاوض عمر کتنی ہے؟ 7 سے 8 سال۔ میرے نبی بدر میں جا رہے اعلان کیا، آپ نے فرمایا 16 کو اسلام جہاد کے لیے، اسلام کے لیے مجاہدوں کی ضرورت ہے، کون میرے ساتھ جائے گا؟ کوئی بزرگ کھڑا ہو گیا، کوئی جوان کھڑا ہو گیا، بچے کھڑے ہو گئے، تے معاذ تے معاوض عمر 7 سے 8 سال ہے، گھر گئے دیکھا مار ہو رہی ہے۔ ہمارے پیچھے جمعے نہیں پڑے تھے، ہم نے نہیں بنایا تھا انہیں، بابا خادم حسین رضوی کی تقریریں نہیں سنی تھی، ان کے اندر غیرت والا خون موجود تھا، ان کی ماں نے گھٹی میں پلا رکھا تھا، بیٹا سب سے غداری کرنا، جس کا کلمہ پڑھے اس سے غداری نہ کرنا، جس کے نام پہ روٹیاں کھائی ہیں اس کے ساتھ نمک حرامی مت کرنا۔ 7 کے 8 سال کے بچے ہیں، اپنے بچوں کو سامنے رکھنا، ان بچوں کو بھی سامنے رکھنا۔ دونوں گئے تھے، ماں رو رہی ہے، پوچھا ماں کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا آج تیرا باپ زندہ ہوتا، نبی کے ساتھ بھیجتی، تیرا باپ شہید ہو جاتا، لوگ کہتے دیکھو بھئی شہید کی بیوی ہے، آج میرا باپ زندہ ہوتا، نبی کے ساتھ بھیج دیتی، لوگ کہتے دیکھو بھئی شہید کی بیٹی ہے۔ دونوں بچوں نے ماں کو حوصلہ دیا، ماں فکر نہ کر، تیرا نام شہیدوں کی بیویوں میں نہ صحیح، شہیدوں کی ماں کی صفوں میں لکھوا کے آئیں گے۔ دونوں نبی کی بارگاہ میں چلے گئے، آقا وہ آپ نے اعلان کیا تھا، جی آقا ہم دونوں حاضر ہیں۔ میرے نبی مسکرائے، آپ نے فرمایا تمہاری ماں بوڑھی ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، گھر جاؤ ماں کی خدمت کرو۔ عرض کی آقا ماں سے وعدہ کر کے آئے ہیں، ہم نبی کے ساتھ آخری دم تک لڑیں گے۔ آپ نے فرمایا ایک جا کے خدمت کرے تو دوسرا میرے ساتھ جائے۔ دونوں آپس میں لڑنے لگے، ایک کہتا ہے معاذ تو چلا جا، میں اپنے نبی کے ساتھ جاؤں گا، معوذ کہتا ہے تو ماں کے پاس چلا جا، میں اپنے نبی کے ساتھ جاؤں گا۔ جب دونوں آپس میں لڑے، میرے نبی نے دونوں کا جذبہ دیکھا، آپ نے فرمایا آپس میں مت لڑو، اے معاذ تو بھی دربار نبی میں قبول ہے، معوذ تو بھی دربار نبی میں قبول ہے۔ دونوں کو نبی ساتھ لے گئے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جو کہتے ہیں نا نبی نے معاف کر دیا، دونوں میدان میں اترے، 1000 کافر ہیں، ہزاروں اونٹ ہیں، ہزاروں گھوڑے ہیں، دونوں گئے ایک امام کے پاس، کہتے ہیں میں نے سلام پھیرا، ان دونوں نے کہا چچا ابو جہل کہاں پہ آئے؟
میں نے پوچھا ابو جہل کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ فرمایا سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باقی سارے اللہ کے دشمن ہیں، ابو جہل نبی کا دشمن ہے، ہم نبی کے دشمن سے لڑنے آئے، چون چون کے مارا ہے۔ ایک اور جنگ میں خالد بن ولید کو کمانڈر بنایا، عبداللہ کہتے جنگ ہو رہی تھی، میرے سامنے کافر آیا، میں نے کہا انت فلاں بن فلاں، اور تو فلاں بن فلاں ہے؟ اس نے کہا، فرمایا تو وہی ہے جو نبی کو گالیاں دیتا ہے؟ جی۔ اس نے کہا ہاں۔ کہتے میں نے تلوار اٹھا کے جب ٹکڑے کیے واپس نبی کے پاس آیا، نبی کو جب خبر دی، آپ نے فرمایا ناصر اللہ و رسولہ ہو، اور اس نے اللہ کی بھی مدد کی ہے تو اللہ کے رسول کی بھی مدد کی ہے۔ دو صحابہ 7 کے 8 سال کی عمر ہے، دونوں ٹوٹ پڑے۔ دونوں نے جب ابو جہل کے اوپر وار کیا، کافروں نے ان کے اوپر وار کیا، معاذ کا بازو لٹک گیا، آپ نے بازو زمین پہ رکھا اور بازو کو تن سے جدا کر دیا۔ فرمایا وہ بازو ہوئی سینے کے ساتھ نہ رہے جو جنگ میں رکاوٹ بنے، جب یہ شہید ہو گئے میرے نبی نے اس کا بازو اٹھا لیا۔ ہم تو جیلوں میں ڈال دیتے نا، ہم کہتے پھانسی دو، قانون ہاتھ میں اٹھایا ہے، یہ مدینہ طیبہ کا قانون ہے۔ دعویٰ کرنا آسان ہے ریاست مدینہ کا، ریاست مدینہ کے قانون پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھایا، آپ نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائے گا محبوب تیرے امتیوں نے میرا قانون توڑا، تو میں کہوں گا اے اللہ تیرے ان بندوں نے میرے باز کا بازو توڑا، قیامت کے دن باز کا بازو پیش کر کے اپنی کئی ہزار امت کی بخشش کر کے جنت میں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اللہ نے جو ان کو انعام دی ہے، انعام نہیں، ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ان کو شفاعت کا حق بھی ادا کیا ہے۔ میرے نبی بدر میں گئے، نابینا صحابی ہے، یہ نابینوں سے اللہ نے کیسے کام لیا ہے؟ نابینا صحابی ہے، منت کیا مانگ رہا ہے؟ اے اللہ جنگ پہ تو میں جا نہیں سکتا، لیکن اگر میرا نبی جنگ سے واپس آیا تجھے خوش کرنے کے لیے میں فلاں بن فلاں گستاخ کو قتل کروں گا۔ یہ منت مانگ رہے ہیں۔ 17 کو جنگ بدر ہوئی، 17 کو یہ نابینا صحابی گھر سے روانہ ہو گیا، دیواروں کو ٹٹور رہا ہے، محلوں میں بھاگ رہا ہے، گلیوں میں بھاگ رہا ہے، پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں۔ ایک ہی سوال کر رہا ہے فلاں بن فلاں کا گھر کہاں پہ ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو فلاں گلی میں ہے۔ رات کی تنہائی میں پہنچتا ہے، کہتے ہیں خطہ داخلہ فی بیتی، ہاں میں اس عورت کے گھر میں داخل ہوا، فواجد ما صبیًا، میں نے اس کے ساتھ بچوں کو پایا، پھر فرمایا ورافع سیفہ وانقض علی صدری، ہاں سینے کے اوپر بیٹھ کے خنجر مارا تے پیڑ سے باہر نکالا۔ پھر کہتا رات کو دیواریں ٹٹولتا ٹٹولتا مسجد نبوی میں آیا، مسجد نبوی میں شور پیدا ہو گیا، اور فلاں جو حضور کی شان میں گستاخی کرتی تھی رات کو اس نے کسی نے قتل کر دیا۔ میرے نبی ممبر پہ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا کس نے کیا ہے؟ صحابی رسول کھڑا ہو گیا، نابینا صحابی ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے کیا ہے؟ جی۔ آپ نے فرمایا اذا احببتم فینظر ناصر اللہ ورسولہ فینظر لہذا الرجل، اگر تم نے دیکھنا ہے نا ایسا بندہ جس نے رات کو اللہ تے اللہ کے رسول کی مدد کی ہے، فرمایا میرے اس دیوانے کا دیدار کر لو۔ ملک میرے نبی کا ہے، وطن میرے نبی کا ہے، گلے شکوے بھی میرے نبی کے ہیں، اور اس لیے شاعر کہتا ہے اور دل تے ہاتھ رکھ سچ سجدہ ہے ایمان دا مطلب کیا، جے عشق نبی نہیں سینے وچ تے راز ایمان دا مطلب کیا، وت ہندوستانی ٹھیک ہاسے اتنے نقصان دا مطلب کیا، جتے پاکستان جس شہر جی ملک وچ پاک نبی دی عزت نہیں، وہ پاکستان دا مطلب کیا۔ اور دل تے ہاتھ رکھ سچ سجدہ ہے ایمان دا مطلب کیا، جے عشق نبی نہیں سینے وچ وت راز ایمان دا مطلب کیا، وت ہندوستانی ٹھیک ہاسے اتنے نقصان دا مطلب کیا، جتے پاک نبی دی عزت نہیں، وہ پاکستان دا مطلب کیا۔ آپ کو ہم یہ بھی نہیں کہتے ہتھیار اٹھا کے نکل پڑے، یہ بھی سوچو
کیونکہ ہمارے پاکستان والے نا 200 سوچ رہے ہیں مولوی نے آج یہ کہہ دیا ہے، مولوی نے یہ کہہ دیا. ہم یہ کہتے ہیں جس حد تک ممکن ہو سکے آپ ان کا بائیکاٹ کریں. ہم آپ کو یہ بھی نہیں کہتے، ہمارے الحمدللہ ادارے موجود ہیں، ہماری پاک فوج موجود ہے، پاک آرمی موجود ہے، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. ہر جمعے کے بعد ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ ہمارے محافظ موجود ہیں، ہم ان کے لیے دعا کریں. لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کم سے کم ان کا بائیکاٹ کریں، ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں. شاید اسی کے صدقے اللہ پاک تیرے تے میرے گناہ معاف فرما دے.